مکرم محترم مولانا عطاء المجید راشد صاحب اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب، اور پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ تو یہاں سے ناظرین ہم گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ عطاء المجید راشد صاحب، ابھی جس طرح کچھ اقتباسات حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کے تحریرات سے میں نے ابھی پیش بھی کی ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے معاندین اور مخالفین کی طرف سے۔ آج بھی ایک نجوی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ نبوت والے مسئلے کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو کہ واقفیت نہیں رکھتے وہ متنفر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نبوت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کس طرح سے انہی کے اوپر بنا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جیسا ابھی آصف صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سوال کے حوالے سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سوال کو اتنا جذباتیت کا رنگ دیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں قتل و غارت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ کھلے عام اس غلط فہمی کو پھیلاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو واجب القتل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر سب سے بڑا گھنونا اور ظالمانہ الزام جماعت احمدیہ پر کوئی لگایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سرے سے قائل ہی نہیں۔ اب کوئی بھی سمجھدار آدمی، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی انکار کرنے والی ہو، اور انکار کر بھی کیسے سکتی ہے جبکہ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کو اول سے آخر تک ماننا ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ تو اس لیے یہ دلیری کہ یہ الزام لگا دینا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کو کلیتاً مانتی نہیں، اس سے زیادہ ظالمانہ اور گھنونا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات پیش کی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا چند ایک مختصر سی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ کے الفاظ سے بیان کروں کہ آپ نے کن الفاظ میں کس تحدی کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور کتنی ظالمانہ بات ہے کہ اس کے باوجود یہ الزام لگایا جاتا ہے اور دن رات اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیت جو سورہ الاحزاب کی 41 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، اور اس کا ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس پس منظر کو سمجھا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ پہلے پس منظر میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کسی مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں، یہ ایک منفی بات وہاں پر بیان کی گئی، اور اس کے بعد لاکن کا لفظ لا کر اس کے بعد مثبت باتیں بیان کرنا لازم ہے۔ یہ زبان کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ اگر پہلے نفی بیان کی جائے تو لاکن کے بعد مثبت بات ہوگی، پہلے مثبت ہو تو لاکن کے بعد نفی کی بات ہوگی۔ یہاں پر لازمی طور پر مثبت بات کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ مثبت بات ہے، اور پھر اس کے بعد خاتم النبیین ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو خاتم النبیین کے معنی بھی مثبت کرنے لازمی ہے. یہ کیسے ہو گیا اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گویا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت کا فیضان ختم ہو گیا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. تو عربی کے لحاظ سے, زبان کے محاورے کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. منصب ختم نبوت دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی عظیم شان کے ظاہر کرنے کے لیے یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ نہ صرف مومنوں کے باپ ہیں بلکہ انبیاء کے بھی آپ باپ ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ شان عطا فرمائی کہ جہاں آپ کے آنے سے باقی انبیاء کے فیوز کا دروازہ بند ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا سمندر جاری ہو گیا. پھر اس کے بعد تا قیامت آپ کے فیوز کا دریا اور سمندر اسی طرح جاری ہے. یہ وہ فیضان ختم نبوت ہے جو صحیح معنوں میں ختم نبوت کا مفہوم ہے. اور یہی وہ بات ہے جو جماعت احمدیہ اس کو بیان کرتی ہے. کیونکہ یہ مقام مدح میں ظاہر ہوا ہے, اس لیے ظاہر طور پر اس کا کوئی ترجمہ اس کے علاوہ کیا نہیں جا سکتا. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمیشہ کے لیے جاری ہے. آپ سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے کامل اور سب سے زیادہ فیض رساں نبی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض کا دامن ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا.